بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی اسٹوڈینٹس۔ ہم نے پچھلا ٹاپک ڈسکس کیا تھا اور اس ٹاپک میں ہم نے یہ معلومات حاصل کی تھی کہ شروع میں جب زر کا ارتقاء ہوا، منی ایوالو ہوئی، تو مختلف کموڈیٹیز جو ہیں وہ منی کے طور پہ استعمال کیے جانے لگے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان نے یہ لرن کیا کہ جس کو وہ میڈیم آف ایکسچینج کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، وچ از دا منی، اس میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، اس کے کیا کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے، اس میں کیا اچھی خصوصیات ہونی چاہیے۔ تو آج ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ ایک اچھے زر کے اوصاف کیا ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ زر کا جو بنیادی فنکشن ہے، دا بیسک پرپز آف منی ٹو ایکسچینج دا گڈس، لہذا ایک اچھے زر کی جو بیسک کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ ایوری پرسن شوڈ ایکسیپٹ اٹ ایزیلی۔ اگر ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو کہ جس کو ہم زر کے طور پہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں لیکن لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، تو ہم اس کو ایک اچھا منی جو ہے کنسیڈر نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل، وی ہیو اے واچ ان مائی ہینڈ اور آئی ہیو سم تھنگ موبائل فون، ٹھیک ہے۔ اب میں ایک تندور پہ جاتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں کہ جی مجھے روٹی چاہیے اور اس کے بدلے میں آپ یہ موبائل فون قبول کر لیجئے۔ وہ کہتا ہے نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو میں اس کو تو اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایکسیپٹیڈ دیئر، سو اٹ از ناٹ اے گڈ منی۔ فار ایگزامپل، آئی ایم گوئنگ ٹو آفر 100 روپی نوٹ ان سعودی عربیہ۔ میں وہاں پہ ایک ہوٹل میں جاتا ہوں اور وہاں پہ 100 روپے کا نوٹ آفر کرتا ہوں اور پاکستانی روپی کا نوٹ آفر کرتا ہوں، تو وہ اس کے بدلے میں مجھے روٹی نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ وہ جسٹ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ کیوں ویلیو نہیں ہے؟ کیونکہ ان کے نزدیک ویلیو جو ہے وہ ریال کی ہے، تو وہاں پہ جو چیز قبول ہوگی وہ ہے ریال۔ تو سعودی عرب میں ریال از اے گڈ منی بٹ پاک روپی از ناٹ اے گڈ منی۔ تو گڈ منی کی جو بیسک کریکٹرسٹک ہے وہ ہے ایکسیپٹیبلٹی، ہر شخص اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ جتنی زیادہ ایکسیپٹیبلٹی ہوگی اتنا زیادہ وہ میڈیم آف ایکسچینج کے طور پہ فلورش ہوگا اور وہ ایک اچھی منی کنسیڈر کی جائے گی۔ نیکسٹ وی ٹاک اباؤٹ دا پورٹیبلٹی اور carrying the money from one place to the other place. Transferability. پورٹیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ منی جو ہمارے پاس ہے اٹ شوڈ بی ایزیلی ٹرانسفر فرام ون پلیس ٹو دا ادر پلیس۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بہت بھاری ہو، ہم کو کیری کرنے کے لیے بیگس چاہیے ہوں یا کوئی ٹرالی چاہیے ہو، یا وہ اتنے سائز میں بڑے ہوں کہ اس کو اٹھانے کے لیے جو ہے وہ ایک شخص یا دو لوگ جو ہیں وہ ریکوائر ہوں۔ تو ٹرانسفریبلٹی یا پورٹیبلٹی سے مراد یہ کہ ایک اچھا زر وہ ہوتا ہے، ایک اچھی منی وہ ہے جو ایزیلی کیری کی جا سکے۔ آج کل ہمارے پاس جو ہیں وہ پیپر کرنسی نوٹس ہیں، وہ ہم اپنے جیب میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یا اس کے بدلے میں ہمارے پاس جو ہیں وہ مختلف قسم کے کریڈٹ کارڈز ہوتے ہیں۔ اب جیب میں ہائی اماؤنٹ ہمارے موجود ہوتی ہے لیکن کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ لیکن ذرا کنسیڈر کیجئے، ذرا امیجن کیجئے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کوائنز کی صورت میں آپ نے کوئی ٹرانزیکشن کرنی ہے، یا آپ کے پاس جو ہے کوئی کموڈیٹی منی ہے، تو اس کو کیری کرنے کے لیے تو آپ کو ایک دو لوگ چاہیے، یا آپ کو مکمل ایک ٹرانسپورٹیشن وہیکل چاہیے جس کے اندر آپ اپنی منی کو لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکے۔ تو اٹ از ناٹ اے گڈ منی۔ تو گڈ منی کیا ہوتی ہے؟ جس کو آپ کا کیری کرنا ایزی ہو۔ دین وی ہیو دا ڈیوریبلٹی۔ یو جسٹ تھنک اباؤٹ کہ اگر آپ یہاں پکچر میں دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو ایک پکچر نظر آ رہی ہے ایک پودے کی، دیٹ از منی پلانٹ۔ تو کیا منی پلانٹ کے پتے جو ہیں وہ منی کے طور پہ استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ناٹ۔ اس کے اوپر کرنسی نوٹ نہیں اگتے، پتے اگتے ہیں۔ لیکن آپ سپوز کریں کہ اگر پتے کے بنے ہوئے نوٹ ہوتے یا کسی ایگری پروڈکٹ کے بنے ہوئے نوٹ ہوتے جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ سوکھ جاتے یا خراب ہو جاتے،
تو کیا ہم اس کو گڈ منی کنسیڈر کرتے ہیں؟ یعنی آج میں نے پیسے کمائے ہیں، اس کو اپنی جیب میں رکھا ہے، ہفتے کے بعد نکالا تو وہ سوکھ گئے ہیں، اب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو ایک اچھے زر کے اوصاف میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اٹ شوڈ بی آف سم ڈیوریبل مٹیریل، جو کہ اوور دا پیسج آف ٹائم یا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں ٹرانسفر کرنے کے دوران وہ پیرش نہ ہو جائیں، وہ ضائع نہ ہو جائیں، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو سٹور کیا ہے تو وہ پڑے پڑے خراب نہ ہو جائیں۔ فار ایگزامپل آپ کنسیڈر کر لیجئے کہ چمڑے کے یا میٹ کے یا کسی اور پیرشیبل گڈ کے بنے ہوئے کچھ آپ کے پاس کوائنس ہیں، یا گوشت کے بنے ہوئے کوائنس ہیں، پیسز آف گوشت ہے، میٹ ہے جو کہ آپ منی کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، تو آپ نے اس کو سٹور کیا، کچھ عرصے کے بعد وہ گل سڑ گیا، تو اٹ از ناٹ اے گڈ منی۔ تو منی شوڈ بی آف سم ڈیوریبل مٹیریل، اس کی کوئی ڈیوریبلٹی ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس جو کوائنس ہیں یہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتے ہیں اور کئی ہاتھ گزرنے کے باوجود بھی جو ہے اپنی ویلیو کو ایگزسٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، ایز کمپیئر ٹو دا کرنسی نوٹ، پیپر نوٹ کے مقابلے میں جو میٹیلک کوائن ہیں یہ ڈیوریبل ہوتے ہیں۔ تو ایک اچھے زر کے اوصاف میں یہ بات شامل ہے کہ اس کو کسی ڈیوریبل مٹیریل کا بنا ہوا ہونا چاہیے۔ Then we have the another characteristic, that is homogeneity۔ تمام منی کے جو یونٹس ہیں، جو سملر یونٹس ہیں، ان کو ہوموجینس ہونا چاہیے، یعنی وہ کلر کے لحاظ سے، وہ سائز کے لحاظ سے، وہ اپنے ڈیزائن کے لحاظ سے ایک جیسے ہونے چاہیے۔ اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پہ 20 روپے کا یا 10 روپے کا ایک نوٹ جو ہے وہ گرین کلر کا ہے، دوسرا ریڈ کلر کا ہے، تیسرا جو ہے چھوٹا ہے، پانچواں جو ہے وہ بڑا ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ ہر نوٹ جو ہے ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہو جائے گا، تو اس کے اندر ہوموجینٹی نہیں ہوگی۔ تو ایک جیسی ویلیو کے تمام منی کے یونٹس جو ہیں ان کو ہوموجینس ہونا چاہیے، ان کی کوالٹی کے لحاظ سے، ان کو کلر کے لحاظ سے، ان کے سائز کے لحاظ سے، ان کے ڈیزائن کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے ان کو ایک جیسا ہی ہونا چاہیے، ایون ان کے مٹیریل کے لحاظ سے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک کرنسی نوٹ جو ہے وہ مثال کے طور پہ 10 روپے کا نوٹ جو ہے وہ کاغذ کا بنا ہوا ہے اور دوسرا 10 روپے کا نوٹ جو ہے وہ کپڑے کا بنا ہوا ہے، تو اٹ شوڈ بی آف سیم مٹیریل ایز ویل۔ دین وی ہیو دا ڈیویزیبلٹی۔ جی ہاں، جو ہمارے پاس منی ہے اس کے سمالر یونٹس اویلیبل ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایک نوٹ ہے دیٹ از آف 100 روپیز، اور ہمیں ایک ٹافی خریدنی ہے، ہمیں ایک ماچس خریدنی ہے، یا ہمیں جو ہے وہ ایک بال پوائنٹ خریدنی ہے، تو اب وہ 100 روپے کے سمالر یونٹس اگر اویلیبل نہیں ہوں گے تو ہمارے لیے جو سمالر کوانٹٹی میں چیزیں پرچیز کرنا ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ تو ایک اچھے منی کی خصوصیات میں یہ شامل ہے، اس کے اچھے اوصاف میں یہ شامل ہے کہ اس کے سمالر یونٹس اویلیبل ہونے چاہیے، اس کو ڈیوائڈ کیا جا سکے، سب ڈیوائڈ کیا جا سکے اس کے سمالر یونٹس میں۔ تو ہمارے پاس جیسے 5000 روپے کا نوٹ ہے، پھر اسے چھوٹا 1000 روپے کا، پھر 500 روپے، 100 روپے، 50 روپے، 20 روپے، 10 روپے، حتیٰ کہ 5 روپے۔ اب تو 5 روپے کا خیر کوائن چلتا ہے، مطلب یہ کہ اس کو سمالر یونٹ میں آپ ڈیوائڈ اینڈ سب ڈیوائڈ کر سکیں اور اس سے جو ہے وہ لیسر اماؤنٹ میں آپ چیزیں پرچیز کر سکیں۔ دین وی ہیو دا ریکگنائزبلٹی۔ جی ہاں، منی کو جو ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں ان کی اپنی کوئی شناخت ہونی چاہیے، پہچان ہونی چاہیے۔ جیسے ہم پاکستانی نوٹس کی بات کرتے ہیں تو ان کے اوپر قائد اعظم کی تصویر بنی ہوئی ہے، یہ ایزیلی ریکگنائزیبل ہے فرام دا ادر نوٹس۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں، یعنی ایون ود ان دا کنٹری پاک روپیز میں ہی اگر ہم بات کریں تو ہر ایک نوٹ جو ہے دوسرے نوٹ سے کلر کے لحاظ سے یا ڈیزائن کے لحاظ سے ڈفرینٹ ہے، اس کے سائز کے لحاظ سے وہ ڈفرینٹ ہے۔ تو اگر آپ کم روشنی میں یا پور ویزیبلٹی میں بھی اس کو اسیس کرنے کی کوشش کریں تو یہ ریکگنائز ہو جائیں گے کہ یہ کتنے روپے کا نوٹ ہے۔ لیکن اگر ایک ہی جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں 100 روپے کا نوٹ، یہی ڈیزائن ہو، یہی پیٹرن ہو، یہی کلر ہو اور یہی سائز ہو، لیکن اس کے اوپر جو ہے ایک کے اوپر لکھا ہوا ہے 100 روپیز اور دوسرے کے اوپر لکھا ہے فار ایگزامپل 10 روپیز، تو دونوں کو ریکگنائز کرنا مشکل ہو جائے گا، اور یہ اسٹرانگ چانسز ہے کہ اس کے اندر جو ہے پیمنٹ کے دوران جو ہے وہ کوئی شخص غلطی کر جائے۔ تو ایک اچھا منی کا جو اوصاف ہے اس کے اندر کیا ہے کہ ان کو ایزیلی ریکگنائزیبل ہونا چاہیے، ہر شخص جو ہے اس کو آسانی سے شناخت کر سکے، پہچان کر سکے کہ یہ کتنے اماؤنٹ کا جو ہے وہ منی ہے۔ اینڈ دا اسٹیبلٹی آف ویلیو۔ جی ہاں،
جو کرنسی ہے یا جو منی ہے آپ کے پاس، اس کی ویلیو مستحکم ہونی چاہیے. اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ویلیو میں ڈراپ نہ آ جائے، وہ اپنی قدر نہ کھو دے. یا آپ نے مثال کے طور پہ میں نے آج کچھ پیسے ارن کیے ہیں، میں بازار لینے کے لیے کوئی چیز لینے کے لیے گیا ہوں، تو پتہ چلا کہ اس کی ایک اسپیسیفک پرائس ہے. جب دوبارہ خریدنے کی کوشش کی تو اتنی دیر میں اس کرنسی کی ویلیو جو ہے، اس منی کی ویلیو جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی. تو اٹ از ناٹ اے گڈ منی. یہ اچھی منی کنسیڈر نہیں ہوگی جس کی ریپڈلی جو ہے وہ ویلیو جو ہے وہ ڈراپ ہو رہی ہو. تو ایک اچھے منی کے اوصاف میں یہ شامل ہے کہ اس کی جو ویلیو ہے اٹ شوڈ بی اسٹیبل، مستحکم ہونے چاہیے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. اگر آج میں نے 10 روپے سے 1 کلو نمک خریدا ہے تو کل بھی میں 10 روپے سے 1 کلو نمک خرید سکوں، تو اٹ از دا اسٹیبل ویلیو. ایسا نہ ہو کہ جی آج 10 روپے کی ویلیو جو ہے 1 کلو نمک کے برابر ہے، اور کل جو ہے 10 روپے کی ویلیو جو ہے وہ ½ کلو نمک کے برابر ہو جائے گی. تو کیا ہوگا کہ اس کی ویلیو جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی منی کی ویلیو. تو اٹ شوڈ بی ناٹ اے کنسیڈرڈ، اٹ شوڈ ناٹ بی کنسیڈرڈ ایز اے گڈ منی. تو گڈ منی کی خصوصیات میں یہ شامل ہے کہ اس کی ویلیو مستحکم رہنی چاہیے اوور دا پیسج آف ٹائم، تو آپ اس سے سیم اماؤنٹ میں کوانٹیٹیز پرچیز کر سکیں. تو یہ مین چند اس کی اہم کریکٹرسٹکس تھی. ایک اچھے زر کے اوصاف میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی آپ اس کے اندر مختلف کریکٹرسٹکس کو ایڈ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اگلے ٹاپک کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.